قادیانیوں کے ساتھ ہم تعلق استوار کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور یہ کہ مرزا قادیانی یہ کون تھا، یہ کس طرح سے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پوری تاریخ انبیاء پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ایسا واقعہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک نبی نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی نبی ہونے کا انکار کیا ہو اور یہ کہ بعد میں اس کا عقیدہ بدل گیا ہو۔ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ اوائل دور بعثت میں اعلان نبوت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور بعد میں سوچ بچار کے بعد موقف میں تبدیلی کر دی گئی۔ اگر ہم سلسلہ انبیاء میں پر نظر ڈالیں تو ایسا کوئی فرد نہیں گزرا جس نے پہلے صراحت کے ساتھ ایک عقیدہ بیان کیا اور کچھ عرصے گزرنے کے بعد ایک نیا عقیدہ وضع کر لیا، جس سے پہلے اور بعد میں بیان کردہ عقیدے میں واضح تضاد اور تعارض نظر آنے لگا، یا طویل کے ذریعے سابقہ موقف سے خروج کا راستہ نکالا اور اعلان نبوت کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہے، اس پر ایمان اور آپ کی مدد و نصرت کا حلف اٹھا کر شرف نبوت سے بہرایاب ہو چکے۔ اب دنیاوی زندگی میں اعلان نبوت ہر نبی کی بعثت قرار پائی۔ قرآن کریم نے اس میثاق نبوت کو یوں بیان فرمایا، سورۃ العمران آیت نمبر 81، اور اے محبوب وہ وقت یاد کرے جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوں گے تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور شرط پر میرا باہری عہد مضبوطی سے تام لیا؟ ہر نبی کو اس میثاق کے تحت عالم ارواح میں نبوت عطا کر دی گئی۔ کوئی انسان اپنی عمر کے ابتدائی دور میں تو نبی نہ ہو مگر بعد میں اسے اچانک نبوت دے دی جائے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ نبوت ایک وہبی استعداد ہے جو ہر نبی کو پیدائشی طور پر کر دی جاتی ہے۔ اس میں کسی کی کسب و کمال کا سرے سے دخل نہیں ہوتا، ہر نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اور بے شک سورۃ الحدید آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتابت مقرر فرما دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کب یہ دعویٰ کیا کہ الیاذ باللہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم قرآن پاک پہ نظر ڈالیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ قرآن پاک نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کی صحیح معنی سے انحراف کیوں کیا اور اس کو نئے معنی کیوں پہنائے، تو قادیانی حضرات یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو پہلے علم نہیں تھا کہ وہ نبی بننے والے ہیں، اس لیے ختم نبوت اور خاتم النبیین کے وہ معنی بیان کرتے رہے جو امت میں متداول ہیں، مگر جب انہیں علم ہو گیا تو پہلے معنی سے رجوع کر لیا اور نئے معنی بیان کر دیے۔ بالفرض قادیانی حضرات کی یہ من گڑت تعویل ایک لمحے کے لیے برائے بحث کر بھی لی جائے تو ہم کہیں گے کہ اس صورت میں بھی مرزا کے لیے دعوی نبوت کی کوئی راہ نہیں نکلتی، کیونکہ اس طرح وہ اپنے نئے عقیدے کی روح سے کافر و مرتد قرار پاتے ہیں جو کہ نبوت کے منافی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بقول قادیانی حضرات جب مرزا احمد قادیانی اپنی تحریروں اور تقریروں میں ختم نبوت کا وہی عقیدہ بیان کر رہے تھے جو امت مسلمہ کا متفقون علیہ ہے، اس وقت انہیں اپنی نبوت کا شعور نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا مجھے نبی ہونا ہے۔ اس وقت مرزا
یہ کہہ کر جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان نبوت کرے گا وہ خارج از اسلام اور مرتد ہوگا۔ ایک ایسے عمل کو جو ان کے لیے نئی عقیدے کے روز سے ممکن اور اصولی دین میں سے تھا، کفر و ارتداد کا باعث قرار دیا۔ گویا وہ اسلام اور ایمان کی ایک مسئلے کو کفر کہتے رہے، اور جب مرزا صاحب کو شعور ہوا تو بنیادی عقیدے سے منحرف ہو کر ختم نبوت اور خاتم النبیین کے بانی بدل لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کے امکان کو جائز مان کر اعلان کہہ دیا کہ خاتم النبیین کی معنی آخری نبی نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس پر وہ مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ پھر اس من گڑت تعویل کا سہارا لے کر اعلان نبوت کر دیا۔ اس بحث سے سوائے اس کے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے کہ اس شعور اور دعوی نبوت سے پہلے مرزا کی پوری زندگی عقیدہ کفر پر گزری، کیونکہ ان کا بیان کردہ نیا معنی نبوت محمدی کی